میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اس دوران میں نے بیوی کو طلاق دے دی، کیا یہ طلاق ہو جائے گی؟ اگر مہربانی فرما کر تھوڑا ٹائم دے دیں۔ ٹائم نہیں دیتے یار۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی ڈاکٹر یہ کنفرم کر دینا کہ آپ کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، یعنی آپ کو واقعی نہیں پتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، پھر واقعی طلاق نہیں ہوگی، یہ کنفرم ہے۔ ان ساروں کا حق ہے نا مجھ سے پوچھے۔ ہاں دیکھو نا، پھر تو 400 بندے کھڑے ہوں گے۔ ہاں میں نے ہر بات کر دی، میں نے آگے کسی کے گلے تو نہیں لگ کے رونا، میں نے تو جنرل بات کرنی ہے۔ اگر ڈاکٹر واقعی یہ کنفرم کر دیں کہ آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، آپ کے ساتھ کے لوگ یہ بتا دیں، اور آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ مجھے کوئی ہوش نہیں تھی، اور ہوش نہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ غصے میں مجھے ہوش نہیں تھی، غصے میں تو کسی کو ہوش نہیں ہوتی، وہ والی ہوش میں طلاق ہو جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، ہوش نہیں سے یہ پتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ سامنے یہ عورت کھڑی ہوئی ہے یا مرد کھڑا ہے، یہ درخت ہے یا میری بیوی کھڑی ہوئی ہے، یہ والی اگر کوئی سچویشن ہو تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر پتا تھا صرف وقتی طور پہ غصہ آیا تو وہ غصے میں تو طلاق ہو جاتی ہے، ایک دی تھی تو ایک ہو گئی، 3 دی تھی تو 3 ہو گئی۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، لوگ یعنی لوگوں نے مذاق بنایا پھر طلاق دے کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بچہ ساڈا بڑے غصے اسی جی۔ تو میرے بھائی ہمیشہ غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے۔ آج تک کسی نے یعنی اپنی بیوی سے اظہار محبت کرتے ہوئے تو نہیں کہا کہ تم بہت اچھی ہو لہذا میں انعام میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ کون دیتا ہے؟ کہتا نہیں غصے میں، جی وہ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کو پتا تھا اس نے کیا کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ نکاح کرنے کا تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے، تو طلاق کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے۔ میں تو جن زمانوں میں اپنے قریبی لوگوں کے نکاح فری پڑھاتا رہا ہوں بغیر پیسے لیے، تو میں تو اسی وقت سٹیج کے اوپر دولہے کو بات سمجھاتا تھا کہ طلاق کا لفظ اب تیری زبان پہ نہیں آنا چاہیے، بہت غصہ ہے تو اپنی پلیٹ توڑ لینی ہے، یہ نہیں پلیٹ بیوی کے اوپر مارنی ہے، وہ غصہ کر لینا ہے، یہ والا کام نہیں کرنا، ادروائز تو پھر بعد میں پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور شیطان تو یہ چاہتا ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے۔ حلال اس لیے کہ بعض کا جینوئن ضرورت پڑ جاتی ہے، ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا نہیں کہ ایسا ہو۔ اور وہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہو، شام کے وقت وہ سارے اپنے جو اس کے چیلے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ایک سے پوچھتا ہے کہ آج تو نے کیا کروایا، آج تو نے کیا کروایا، آج تو نے کون سا گناہ کروایا۔ سارے چیلے نا اپنے اپنے گناہ گنواتے ہیں، کسی سے وہ خوش نہیں ہوتا، حالانکہ اتنے بڑے بڑے گناہ گنواتے ہیں۔ اینڈ پہ ایک چیلا کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں لادگی کروا دی ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، کیونکہ اب تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا، یعنی وہ اولاد بھی معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گی۔ میاں بیوی کا علیحدہ ہونا تو وہ ایک بہت بڑا انتشار ہے، اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کا ہو، اور اس میں اکثر اوقات مجرم مرد ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چابی مرد کے ہاتھ میں ہے، تو مرد بنے نا، پھر مرد تو یہ ہے کہ برداشت کرے، یہ تو نہیں غصہ نہیں کر لے۔ عورت کو اسی لیے اختیار نہیں دیا گیا۔ میں تو اپنی بیوی سے اکثر کہتا ہوں کہ تیرے پاس اختیار ہوتا تو میں تو پہلے دن ہی فارغ ہو گیا تھا۔ ہاں عورت کو تو غصہ ہی بہت زیادہ آتا ہے لیکن ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے۔ مرد کو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ وہ ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرتا، بڑے سے بڑی بھی بات ہوگی وہ صبر کرے گا۔ ہاں عورت کو اختیار یہ ہے کہ پھر وہ خلا لے سکتی ہے، یہ نہ مرد ظالم میں طلاق نہیں دے رہا پھر دالا سے جا کے خلا لے، اور یہ اس کا حق ہے۔ ان کی نہ قدغن نہ لگائیں کہ جی میں نے قسم ڈال لی ہے فلاں سے ملا تو یہ ہو جائے گا، یار کوئی اور کام کرنے والا کرو۔ اس طریقے سے نہ عورتیں باز آتی ہیں اور نہ وہ اس طرح کی چیزوں کو لائٹ لے رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو تو پتہ نا آپ کا تو گھر اجڑ جائے گا، اور پھر آپ فتوے مانگتے پھریں گے، پھر ہمارے یہاں پہ اکیڈمی میں فون کرتے ہیں، مہربانی کر کے ہمیں تنگ نہ کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے نکاح کیا تھا تو ہمیں وہاں بلایا نہیں تھا آپ نے، نہ ہم نے نکاح آپ کا پڑھایا، نکاح کے لیے پوری ایکٹیویٹی ہوئی تھی نا، مہمان آئے تھے، رجسٹرار آیا تھا۔ طلاق کے مسئلے فون پہ پوچھے جاتے ہیں، طلاق اس سے سینسٹیو چیز ہے، اس کے لیے بھی آپ علماء کے پینل کے سامنے بیٹھیں، دونوں پارٹیاں بیٹھیں، اپنا معاملہ پیش کریں، اس کے بعد سولوشن ہوگا۔ فونوں پہ نہیں طلاق کے مسئلے ون سائیڈڈ سن کے بتائے جاتے ہیں، اور یہ پھر ریٹن میں فتویٰ لینا ہوگا اگر کسی نے کام ڈالا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب کئی مرد ہیں وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتے ہیں، پھر وہ فتوے لے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی عورتوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کو پتہ ہے نا کہ ان کے خامن نے 3 طلاقیں دی ہیں اور اب وہ مقر ہے، تو دنیا کے قانون میں تو مرد کی بات مانی جائے گی اگر کوئی پروف نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن چونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو اب آپ اس کی بیوی نہیں ہو، آپ خلا کے لیے اپلائی کر دو، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے۔ اب آپ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ذہن میں رکھیے گا۔
کہ جی چونکہ مرد کی بات مانی جائے گی تو لہٰذا اب عورت کہ جی فتویٰ تو اس کے حق میں ہے تو میں بھی گزارا کروں گی. تمہیں تو پتہ ہے نا, تم نہ اس کے ساتھ رہو, خلا لے لو, کیونکہ طلاق تو اسٹیبلش ہو چکی ہے. تمہیں تو تمہارے علم میں تو ہے نا اس نے یہ کیا ہے. کئی مرد بعد میں مکر جاتے ہیں دے کے, اور پھر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی واٹس ایپ پہ ہو جاتی ہے, جی ٹیکسٹ میسج پہ ہو جاتی ہے, جی ہو جاتی ہے جی, ٹیکسٹ میسج پہ بھی, واٹس ایپ کے اوپر بھی. اکیلے بند کمرے میں بیٹھ کے بھی آپ طلاق دیں گے نا تو طلاق ہو گئی. وہ کہتے ہیں جی وہ بیوی کو تو پتہ ہی نہیں ہے. بیوی کو تو بعد میں پتہ چل جائے گا نا, آپ نہیں بتانا ہے نا. وہ ایک فقہی مسئلہ لکھا تھا پرانے بزرگوں نے. اب بزرگ بھی اس طرح کر کے کان پکڑتے رہے نا تو وہ آج تک وہ کان پکڑا ہی ہوا ہے کہ جی وہ اگر کوئی خط میں لکھے, وہ ایک فرضی مسئلہ, اگر کوئی خط میں لکھے کہ جیسے ہی میرا مکتوب تمہیں ملے تم مطلقہ ہو. ایڈی مشکل اردو تو کون لکھے گا, ایک ریڑھ لطریف بیچارہ لکھے گا, عام بندہ تو نہیں لکھے گا. تو کہتے ہیں جی وہ پھر نا یہ جب خط اگر عورت تک نہ پہنچے تو اسے طلاق نہیں ہوگی. تو بالکل ٹھیک ہے, اس کیس میں تو واقعی نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ جیسا ہی میرا خط ملے تو تمہیں طلاق ہوگی. اگر خط نہیں ملا تو طلاق نہیں ہوگی. اس لیے وہ کہتے ہیں راستے ڈاکیوں نو پھاڑ لو جی کس طریقے. لیکن سر اگر اس نے اس ڈاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, تو وہ جس وقت اس نے ہوں لکھ دیا نا, اب اس کے بعد وہ بھی آگ لگا دینا اس خط کو تو طلاق ہو چکی. اب وہ ڈاکی والا کام نکل گیا. تو یہ کیس یہ والا تھا کہ جیسے ہی تمہیں خط ملے تو متعلقہ ہو. اس طرح تو نہیں کوئی لکھتا, آج کل کوئی اس طرح لکھے گا. اور پھر آپ دیکھ لیں یہ نکاح یا منگیتریں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور پھر وہ شادی سے پہلے ہی کئی کمزوریاں ایکسپوز ہوتی ہیں, تو ابھی رخصتی ہوتی نہیں ہے, طلاقیں پہلے ہی ہو جاتی ہیں, کیونکہ سب آئیڈیل ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر رشتہ مانگنے والے بھی پوری ایکٹنگ کرتے ہیں جا کے وہاں پہ, اور جو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی پوری ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. لگ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے پارسا خاندان ہی یہ دو ہیں, اور بعد میں محلے والے بھی پناہ مانگتے ہیں ان دو خاندانوں سے کہ یار یہ چورا نو پہ کے مور. ٹھیک ہے, لبادے جو اوڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ تو قرآن میں بھی واضح ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ اگر تمہیں ان کی کوئی باتیں بری لگتی ہیں تو کئی اچھی عادتیں بھی ان میں ہوگی. یعنی گزارا کرو, اللہ نے بنایا نا جی, اللہ نے تو جو بھی چیز بنائی ہے نا جی اس میں بلٹ ان نقص ضرور رکھا ہے, کیونکہ پاک غلطیوں سے صرف اللہ ہے.